اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ۔ یہاں سے نئے مضامین شروع ہو رہے ہیں جو حضرت اللہ تعالیٰ کے انبیاء کے حوالے سے، انہوں نے جو اپنی قوم کے ساتھ اللہ کا پیغام پہنچایا، قوم نے کیا آگے سے رد عمل دیا، پھر اللہ کی طرف سے ان کے ساتھ کیا کیا۔ یہ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ جب اللہ کے نبیوں کے انبیاء کے پیغام آتے ہیں علیہ السلام، تو جو پیغام نہیں مانتے وہ اللہ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں، جو پیغام مان لیتے ہیں گو دنیا میں مشکلات ہوں لیکن اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے ان کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ تو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اور لقد تحقیق یقیناً بے شک، ارسلنا یہ قسمیہ ہے، یہ اصل میں ایک قسم کی طرح یہ بات آتی ہے۔ لقد جب آ جاتا ہے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ قسم کھا کے بات کہتا ہے، یعنی اس لیول تک یہ بات چلی جاتی ہے۔ اور بات تو یہ بھی کافی تھی کہ ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے حضرت نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ لقد ارسلنا، اب یہ لام جو ہے یہ اگر مزال کا لیا جائے تو اس کا معنی یقیناً ہے، قد کو اگر اس کے ساتھ جوڑا جائے تو یہ پاسٹ پرفیکٹ کے معنی میں آ جائے گا کہ ہم حضرت نوح کو اس سے پہلے ان کی قوم کی طرف بھیج چکے ہیں، یعنی یہ بات ہو چکی۔ یہ دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں، لیکن قسم کا مفہوم بھی ہے کہ یقیناً بے شک ہم نے ارسلنا بھیجا۔ کیا مادہ ہے جی ارسلنا کا؟ رسل یرسلو بھیجنا، رسلن، اس کا مطلب کیا ہے جی؟ بھیجنا، بھیجنا مطلب نہیں اس کا، اس کا مطلب ہے نرمی سے چلنا، دینے کے لیے چلنا، جانا۔ رسلا یرسلو، اسی سے پھر فعول ان کے وزن پہ کیا ہے؟ رسول، پیغام لے کے چلنے والا، یعنی جو رسول ہیں ان کا چلنا پھرنا کس چیز کے ساتھ ہے؟ پیغام کے ساتھ، پیغام کے، وہ پیغام لے کر چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے جو ان کے پاس ہے۔ رسالہ، رسالتن پیغام کو کہتے ہیں۔ جو جدید آپ موبائل دیکھیں گے اس میں جو میسج کا خانہ ہے اس کو اگر آپ اردو میں عربی میں ٹرانسلیٹ کریں میسج کو تو وہ کیا لکھا ہوا آئے گا؟ رسالہ، میسج، پیغام۔ تو رسالت رسالات پیغامات، یعنی رسالت سے رسالات کریں گے تو پیغام، جمع ہو جائے گی۔ رسول ان کی جمع کیا ہے؟ رسل۔ رسول، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، علامہ اقبال کا شعر ہے ذہن میں جی؟ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ تو رسل، اچھا یہ باب سمع سے ہیں ثلاثی مجرد، اور باب افعال میں آئے گا تو کیا بن گیا جی؟ ارسلہ یرسلو ارسالن، اس کا کیا مطلب ہے جی؟ بھیجنا، پیغام بھیجنا، پیغام بر، پیغام کو بھیجنا، یعنی یہ تو پیغام دینے کے لیے خود چلنا نا، اور ارسلہ کسی اور کو بھیجنا، بھیجنا، ارسال کرنا، پیغام بھیجنا۔ تو ارسلہ یرسلو، اب یہاں پہ اس کا فاعل کیا آئے گا جی؟ مرسل، مرسلن، پیغام بھیجنے والا، والا۔ اب یہاں پہ کون سا مادہ استعمال ہوا ہے؟ باب افعال سے کون سا مادہ استعمال ہوا ابھی دیکھتے ہیں۔ ارسلہ، ارسلہ، اس نے بھیجا،
بھیجا، اس نے چلایا، پیغام کے ساتھ چلا دیا، اور مذکر اور مؤنث، ارسلہ، اس نے بھیجا، اس مذکر نے، اس ایک مذکر نے بھیجا، ارسلہ، دو نے بھیجا کے لیے کیا آئے گا جی؟ ارسلہ، ارسلہ، ان دو نے بھیجا، بھیجا، سب نے بھیجا کے لیے کیا آئے گا؟ ارسلو، ارسلو، ان سب نے بھیجا، مؤنث کے لیے کیا آئے گا؟ ارسلت، ارسلت، اس ایک مؤنث نے بھیجا، واحد، دو نے بھیجا، ارسلتا، ارسلتا، سب مؤنث نے بھیجا، ارسلنا، ارسلنا، ان سب مؤنث نے بھیجا۔ اب مخاطب جس سے بات کی جا رہی وہ آ گیا، مذکر مؤنث، واحد مذکر مخاطب، کیا صیغہ لگے گا جی؟ ارسلتا، ارسلتا، تو ایک مذکر نے بھیجا، ارسلتا، دو نے بھیجا، ارسلتا، ارسلتما، ارسلتما، دو نے بھیجا، ارسلتما، ارسلتما، سب نے بھیجا، ارسلتم، ارسلتم، اچھا، اس تو ایک مؤنث نے بھیجا، ارسلتی، ارسلتی، تو ایک مؤنث نے بھیجا، دو نے بھیجا، ارسلتما، ارسلتما، سب نے، سب مؤنث نے بھیجا، ارسلتن، ارسلتنا، اور متکلم بات کرنے والا، واحد، میں نے بھیجا، ارسلتو، اور ہم نے بھیجا، ارسلنا، ارسلنا، ہم نے بھیجا۔ بار بار اسی لیے لے کے آتے ہیں تاکہ 14 شکلیں ہیں۔ قائد اعظم نے جو نکات پیش کیے تھے کتنے تھے جی؟ 14 نکات۔ قائد اعظم نے جو 14 نکات پیش کیے تھے زندگی میں، وہ تو یاد نہیں ہوئے، آپ کو یاد ہوئے ہیں؟ نہیں، لیکن یہ تو اس سے انتہائی آسان ہے، اتنی دفعہ قائد اعظم کے 14 نکات لکھو تو وہ بھی یاد ہو جائے۔ سندھ کو بمبئی سے علیحدہ صوبہ بنایا جائے تو ارسلہ، ارسلا، ارسلو، ارسلت، ارسلتا، ارسلنا، ارسلتا، ارسلتما، ارسلتم، ارسلتی، ارسلتما، ارسلتن، اور ارسلتو، ارسلنا۔ تو ارسلنا، ہم نے بھیجا، بھیجا، بے شک ہم بھیج چکے تھے، ہیں، بھیج چکے، وَلَقَدْ ارسلنا، بے شک ہم بھیج چکے ہیں۔ اچھا، بھیج چکے تھے کا صیغہ کب استعمال ہوگا؟ جب اس کے آگے کوئی فعل ماضی کا اور ذکر ہوگا۔ جیسے کوئی بندہ کہے کہ وہ، میں کہوں یہ وہ کھانا کھا چکا ہے، ابھی تو ہاں، وہ کھانا کھا چکا ہے، لیکن تھا کب لگے گا؟ جب دروازہ کھلا، یہ فعل ماضی آ گیا، تو وہ کھانا کھا چکا تھا، اس سے بھی پہلے کا واقعہ۔ تو یہاں پہ ابھی اس طریقے کا کوئی نہیں ہے، تو وَلَقَدْ ارسلنا، بے شک ہم بھیج چکے ہیں۔ اب اس کا ہم بھیج چکے ہیں، نحن فاعل ہے، ہم بھیج چکے ہیں، فعل کیا ہے؟ بھیجنا، بھیجنا فعل ہے، ارسل، اور اس کا مفعول نوحن، حالت نصب میں، فعل مفعول کس شکل میں آتا ہے جی؟ نصب، حالت نصب میں، تو یہ زبر کے ساتھ آ گیا، تو نو ہم، علیہ السلام کو، وَلَقَدْ ارسلنا نوحًا، ہم بھیج چکے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کو، یہ مفعول ہو گیا۔
یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے عرب کے لوگوں کو، مکے کے لوگوں کو بتایا جا چکا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی نہیں ہے، بلکہ ہم بھیج چکے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کو بھیج چکے ہیں۔ اب اس میں آپ سوچ لیں، من قبل ہی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہم حضرت نوح علیہ السلام کو بھی بھیج چکے ہیں رسول بنا کر۔ الہ سر نوحن نکرا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ دو زبر نکرا کو شروع کرتی ہے، نوحن تو ایک اپنا کیا اسے کہتے ہیں خاص حصے کو، نکرا کا الٹ کیا ہے؟ معرفہ۔ معرفہ، تو معرفہ نوح علیہ السلام، لیکن یہ ہن کیوں آیا نکرا کی شکل میں؟ اچھا، یہ اس وجہ سے آیا ہے کہ جو نام عرب ہے نا، عرب نام جو ہے نا خالصتاً جو عربی زبان کے نام ہیں، وہ کیونکہ عرب ہیں اس لیے اس کو ظاہر کرنے کے لیے وہ معرب منصرف ہوں گے، ہوگی ان پہ تنوین، دو زبر، دو پیش، دو زیر، لیکن وہ نکرہ نہیں ہوں گے، معرفہ ہوں گے۔ کیوں معرفہ ہوں گے جی؟ نہیں پتا؟ معرفہ کی کیا تعریف ہے؟ جانا پہچانا۔ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں معرفہ یعنی اسم جو ہے اس کی تعریف ہے، نمبر 1 کسی انسان، شہر، جگہ، چیز کا نام، اس میں معرفہ۔ جی جی ٹھیک ہے جی۔ جی نکرہ کیا ہے؟ یہ اس چیز کا نام نہیں ہے، ڈائریکٹ وہ چیز ہے۔ نکرہ میں کیا ہے؟ مثلا نکرہ کہتے ہیں شہر، شہر کی کیا ہے؟ نکرا۔ شہر کی عربی کیا ہے جی؟ جی مولوی جی، بلد۔ اور کیا ہے؟ بلدن، قریہ، شہر کی مدینہ۔ ٹھیک ہے جی۔ تو بلدن شہر کو کہتے ہیں۔ اب اس شہر کا ایک نام ہے، شہر کا نام، یہ معرفہ بن گیا۔ مثلا مدین، مکہ، کیا بن گیا؟ مکہ۔ مکہ بن گیا۔ عرب نام جب آئے گا نا، عرب نام خالصاً جو عربی نام ہے، مکہ کا نام عربی ہے، عربی تو نہیں ہے نا، عربی تو نام ہی نہیں ہے۔ کوئی شہر کا نام جو عربی ہو، کسی جگہ کا نام، کسی انسان کا نام، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم محمد، دو پیشیں آ گئی، جی جی لیکن یہ کسی انسان کا نام ہے، اس سے پہچان ہو گئی۔ جب آپ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی وقت آپ کا دھیان چلا گیا کس کی بات ہو رہی۔ جی تو گو کہ اس پہ دو پیشیں آ گئیں، دو زبریں زیریں، لیکن یہ کیا ہے؟ معرفہ۔ معرفہ ہے، کیونکہ پہچان ہے اس کی۔ جی بات سمجھ گئے؟ سمجھ۔ تو معرفہ جو ہے وہ اس وجہ سے معرفہ ہے کہ وہ اس کی پہچان ہو گئی۔ تو نوح علیہ السلام، جب میں نے کہا نوح علیہ السلام، اب اگر کہہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نوح، رَجُلًا، یہ نکرہ ہوتا، ایک مرد کو بھیجا، کسی مرد کو بھیجا، تو یہ نکرہ تھا، کیونکہ کوئی پہچان ہے نہیں۔ کون مرد ہے، بھائی کسی مرد کو بھیج دیا۔ جیسے آج کل مولوی کہہ دیتے ہیں کہ پچھو آواز بھی آندی ہے، کسی نے کہا، بس روایت ہے، سنی سنائی باتیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ یوں ہی ہم نے رجل یعنی اس مرد کو نام دیا، تو اس مرد کے نام کی وجہ سے یہ نکرہ سے کیا ہو گیا؟ معرفہ۔ معرفہ ہو گیا۔ کیا نام دیا جی؟ نوح۔ نوحن، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آ گیا، تو یہ پتہ چل گیا کہ یہ
پہچان ہو گئی کہ یہ جس آدمی کا ذکر ہے یہ فلاں ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہم نے بھیجا نوحن، نوح کو، تو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا الہ کی طرف، کی طرف. الہ کیا ہے؟ حرف جر ہے. جر ہے. حرف جر ہے تو یہ حرف جر سے متعلق شروع ہو گیا، متعلق فعل. کس کی طرف بھیجا؟ قومہ. الہ حرف جر تھا، اس نے قومن کو کیا کر دیا؟ قومن کو کیا کر دیا اس مجرور نے؟ کیا. قومن. لیکن یہاں پہ قومن بھی نہیں آیا تو یہ قومی آ گیا ہے، ہلکا ہو گیا. تو یہ کیا بن گیا؟ مضاف بن گیا. یہ مضاف بن گیا. نہ الف لام آیا نہ تنوین آئی. تو قومی یہ مضاف بن گیا. تو سوال پیدا کیا ہوا جی؟ کس کون کس کس کی قوم؟ کس کی قوم؟ کس کی قوم؟ سوال یہ پیدا ہو گیا. نسبت کس سے جڑی اس کی؟ قومی ہی. اب ہی کی ضمیر واپس قریب ترین اسم کی طرف پلٹے گی تو وہ کیا ہے؟ نوح. نوح علیہ السلام. ان کی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، بے شک ہم نے بھیجا حضرت نوح علیہ السلام کو الی قومہ، ان کی قوم کی طرف. وہ اپنی قوم کی طرف گئے اللہ تعالیٰ کے رسول بن کر. یہاں یہ اب ایک جو بڑی بات ہے وہ کیا سمجھنے کی ہے جی؟ ہر نبی اپنی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اپنی قوم، صرف اپنی قوم کی طرف نہیں آئے، پوری دنیا کی طرف آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان کی طرف آئے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بھائی؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الانسان، اے انسانوں. ساری دنیا کی طرف، رہتی دنیا کے ہر انسان کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بنا کے بھیجے گئے. تو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، حضرت نوح کو بھیجا. انی لکم نذیر مبین. اب یہاں پہ ایک چیز محذوف ہے، کیا ہے؟ یا قومی لکھی ہوئی نہیں ہے. کیا ہے؟ اے میری قوم. خطاب، اے میری قوم. یہاں سے خطاب شروع ہو رہا ہے. انی، بے شک میں. اب یہ ہے انا. انا کا کیا مطلب ہے؟ بے شک، حرف تاکید. تاکید. بے شک. انا، انا. بے شک. انا کا کیا مطلب ہے؟ میں. بے شک میں. لیکن انا نے انا کیونکہ حالت رفع میں ہے، مرفوع ہے ضمیر، اس کو کس حالت میں بدل دیا؟ نصب میں. نی، انا نی، یعنی کہ انی بے شک میں. انا کا اسم کیا ہوا؟ انا. انا کا اسم انا. اسم کیا ہوا جی؟ انا، میں، جس کو بعد میں نی میں بدل دیا گیا انا کی وجہ سے. انا عامل ہے تو اس نے عمل کیا تو یہ انا نی میں بدل گیا. انی، اس کی خبر کیا ہے؟ انا کا اسم ہمیشہ حالت نصب میں ہوتا ہے اور انا کی خبر حالت رفع میں ہوتی ہے. تو نذیر مبین لکم بعد میں دیکھتے ہیں متعلق ہے. نذیر، نظر ینظر، کیا مطلب ہے؟ ڈرانا. جی، نظر خبردار. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ خبردار کرنا، ڈرانا. خبردار کرنا. نظر ینظر لازم ہے، لازم. ڈرنا ہوگا پھر.
نظر ینظر کا مطلب کیا ہے جی؟ خبردار ہونا، ہونا، خبردار ہونا ہونا، نظر ینظر، لازم ہے تو خبردار ہونا ہی ہوگا. جی شکر ہے. جی تو خبردار، نظر ینظر، خبردار ہونا، چوکنا ہونا، ڈرنا. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا جب یہ فعیل کے وزن پر آتا ہے تو یہ لازم سے ایک دم ایکسیپشن ہے. یہ ایکسیپشن متعدی کے معنی دینے لگتا ہے. نذیر، اعلیٰ اس کا ترجمہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ ڈرنے والا. ڈرنے والا، خبردار ہونے والا. لیکن یہ ایکسیپشن ہے، نذیر ان سے کیا بن جاتا ہے؟ ڈرانے والا. ڈرانے والا، خبردار کرنے والا. والا. اب یہ خبردار کرنے کے معنی میں باب افعال سے آئے گا. انذر. انذر ینذر انذارا، خبردار کرنا. کرنا. اور اس کا فاعل کیا بنے گا؟ یا کی جگہ میم آ جائے گا. منذر. منذر، خبردار کرنے والا. کون وڑنے تسا لکھنا ہی کون؟ انذر ینذر انذارا، خبردار کرنا. یہ آپ لکھتے رہیں گے لکھتے رہیں گے، کوئی ایک دو صفحوں کی بات نہیں ہے. 30 پارے 12 میں ابھی پہنچے ہیں، ابھی بڑا لمبا سفر ہے. کرتے 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 انشاءاللہ آپ کو یہ ساری چیزیں جب آپ کے قلم سے نکلیں گی تو آ جائیں گی. تو نذیر، ڈرانے والا. انی، بے شک میں کون ہوں جی؟ نذیر، میں ڈرانے والا ہوں. فعیل ان کے وزن پہ مبین، بانا یبین. جب یہ باب افعال سے آئے گا، ابانا یبین. ابانا یبین واضح کرنا، بانا یبین واضح کرنا. اور بانا یبین واضح ہونا. ہونا، کھلا ہونا. اور ابانا یبین واضح کرنا. واضح کر دینا کسی چیز کو. اور یبین سے اس کا فائل بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ مبین. یہ کی جگہ میم لگا دیں گے. مبین، واضح کرنے والا. والا، جو کوئی کسی چیز کو واضح کر دے. یہ باب تفعیل میں بھی آتا ہے. بینا یبین تبیینا، کسی چیز کو رفتہ رفتہ مکمل طور پہ کھول کے واضح کر دینا. اور ابانا یبین سے واضح، مبین واضح کرنے، نذیر میں ڈرانے والا ہوں، مبین کھلم کھلا. ترجمہ آپ اردو میں چاہے ایسا ہی لکھ دیں، کھلم کھلا، واضح کرنے، واضح طور پر ڈرانے والا. نذیر ڈرانے والا. نذیر مبین کون سا مرکب ہے؟ یہ مرکب توصیفی ہے. توصیفی. کون سا ڈرانے والا ہوں؟ مبین، واضح کر کے ڈرانے والوں میں، کھول کے، کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے. اب اس کا متعلق خبر کیا آئی؟ لکم، لام تعلیل، لام جر کے لیے، اور کم تم سب کے لیے. انی لکم نذیر مبین، میں تم سب کے لیے ایک واضح طور پہ خبردار کرنے والا، ڈرانے والا یہ مراد ہے. اس سے زیادہ معنی اچھا کیا ہے؟ خبردار کرنا. خبردار کرنے والا. کہ میں واضح طور پہ تمہیں خبردار کرنے والا، تمہارے لیے خبردار کرنے والا ہوں کہ اگر یہ کام کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ برا نکلنے والا ہے. وَلَقَدْ، وَلَقَدْ، دال کا کیا ہے؟ کلکلا ہے. قلقلہ ہے جی.
یہ جو دال کا کلکلہ آپ پڑھ رہے ہیں، کلکلے کے کتنے لفظ ہیں؟ 5 ہے کلا، کلکلہ، قاف، توئے، بے، بے، جیم، جیم، دال۔ دال۔ جب یہ ساکن آ جائے نا، ساکن، تو یہ پھر کلکلہ کرے گی۔ جب یہاں پہ آ کے بات رکتی ہے، جیسے حق، حق، کلکلہ کیا ہے؟ جیسے دیوار سے ٹکر کھا کے واپس آتی ہے، حق، ٹھیک ہے جی۔ توئے، قط، کیا ہے جی؟ قط، قط، با، تبت یدا ابی لہب و تب، تب، رک گئی جا کے۔ جیم پہ آ کے جیسے رک گیا، حج، حج، ٹھیک ہے جی۔ جیسے دال پہ رک گیا، قل هو اللہ احد، احد، اگر رک جائے تو قل لم یلد ولم لد، یولد۔ تو جب اس پہ ساکن آئے گا نا، ساکن، تو پھر یہ کلکلہ کرے گا، دوہری آواز دے گا۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ دال کا کلکلہ ہے، وَلَقَدْ، وَلَقَدْ، قد، ٹھیک ہے جی۔ وَلَقَدْ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا ارسلنا نُوحًا، نوحا، نوحًا ہے تو اس کا اظہار کر سکتے ہیں کہ اس کا اخفاء کریں گے؟ اس کا اظہار ہے سر۔ اب یہ اصل میں کیا ہے؟ نوحًا، تنوین میں نون ساکن ہوتی ہے۔ نوحًا کے آگے کیا آ گیا جی؟ حمزہ، حمزہ آ گیا۔ حمزہ کیا ہے؟ ہلکے، ہلکی ہے، ہلکی۔ ہلکی حروف کتنے ہیں؟ کلکلہ کے 5 تھے، اور ہلکی کتنے ہیں؟ الف، 6۔ ہلکی کتنے ہیں جی؟ 6 ہیں۔ عین، غین، غین، ہا، ہا، خا، حمزہ، ہا، یہ 6 حروف ہیں۔ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد عین، غین، ہے، خے، حمزہ، ہے کوئی بھی آ جائے تو نون کا اظہار ہوگا۔ جیسے نماز سے اٹھتے ہو کہ سمع اللہ لمن حمدہ، من، لمن، سمع اللہ لمن، نون ساکن، حمدہ، تو اٹھتے ہوئے یہ نہیں کہیں گے سمع اللہ لمن حمدہ، غلط ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں نون ساکن کے بعد ہا تو نون کا اظہار کرنا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ، نون کا اظہار کرنا ہے، سمع اللہ لمن حمد، من حمدہ، من نہیں۔ تو یہاں پہ کیا؟ نوحن، آگے کیا آ گیا؟ ہلکی، حمزہ ہلکی آ گیا تو نوحن الا، نوحن نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی، ناک میں نہیں لے کے جانی آواز۔ نوحن نوحا الا قومہ الی قومہ انی، انی اچھا، الا قومہ میں کون سا قاعدہ آ گیا جی؟ قومہ، الا، کھڑی زبر آ گئی۔ کھڑی زبر کیا ہے؟ مد اصلی، بدل ہے۔ کھڑی زبر کون سی مد ہے مد جی؟ بدل، بدل، کس چیز کا بدل ہے؟ مد کا، مد اصلی کا، لام زبر الف لا کا بدل ہے، لام پہ کھڑی زبر پڑ گئی، لا، تو یہ اصل میں لام زبر الف لا ہی تھا، تو یہ مد اصلی تھا، تو یہ مد بدل بن گیا، اور اس کے آگے پھر کیا آ گیا جی؟ حمزہ آنا چاہیے نا، کہ نہیں؟ آنا چاہیے، آ گیا نا حمزہ سے، آ ہافو، ہوں؟ آ گیا نا، آ ہافو،
نہیں آیا، آگے قوم آ گیا، تو یہ اتنا لمبا نہیں ہوا، میں سمجھا ہاں، شاید قوم نچلے والی آیت پر نظر چلی گئی۔ نہیں دوسرا پڑھ رہا ہوں۔ یعنی مد بدل کے بعد اگر حمزہ آ جائے، ٹھیک ہے جی، الف نہیں حمزہ، یعنی اس پہ کوئی حرکت ہو، زبر پیش زیر ہو، تو پھر اس کو ہم اصلی بڑھا دیں گے، مد اصلی سے لمبا کر کے پڑھیں گے۔ الا قومہ الا قومہ انی انی لکم نذیر، یہ نذیر ہے کہ رم ہے؟ رم کون سا قاعدہ ہے؟ یرملون کا یرملون کا قاعدہ۔ یرملون کا کیا قاعدہ ہے؟ رے یعنی آج قاعدہ کیا ہے؟ نون نون ساکن کے بعد یہ حروف آ جائیں تو ادغام ہوگا۔ کیا ہوگا جی؟ ادغام وہ نون کے اندر گھس جائیں گے۔ کون کون سے؟ یا، رے، میم، لام، واو، نون۔ اب یہاں پہ کیا ہے؟ نذیر مبین، میم آ گیا۔ نذیر اصل میں کیسے لکھا جاتا ہے جی؟ نذیر، نون ساکن آگے آ گیا، میم مبین کا میم آگے آگے، تو نون ساکن کے بعد میم آئے تو نون پڑھ دیں کہ میم پڑھ دیں؟ میم پڑھتے ہیں۔ میم پڑھ دیں، نذیر رم ہو جائے گا، نذیر رن نہیں ہوگا۔ جیسے نون ساکن کے بعد یا آ جائے تو میم من یؤمن۔ اب یہ من یؤمن نہیں پڑھیں گے، بلکہ یہ نون یہ کے اندر گھس جائے گا، بنے گا میں یؤمن۔ رے آ جائے تو مر ربو کا، من ربو کا نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ مرب مر ربو کا، رے میں چلا جائے گا نون۔ اسی طریقے سے لام آ جائے تو اشہد اللہ، اشہد، اللہ الف سیدھا چلا جائے گا لام پہ، یہ نون کیا؟ اللہ، اشہد اللہ اللہ۔ واو آ جائے تو مم ورا، من ورا نہیں ہوگا بلکہ میم وارا من ورا، نون کا ناک میں آئے گا لیکن ہونٹ گول ہو جائیں گے۔ من، وارا ہونٹ گول کس چیز کا مخرج ہے؟ واو کا۔ من وراء الحجاب، اور نون آ گیا تو یہ دو نون ہو گئے تو اس کو پھر کھینچ کے پڑھیں گے من ناسی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ کیا قاعدہ ہے؟ میم کا قاعدہ ہے نذیر مبین مبین، نذیر مبین۔ نذیر مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم عذب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم انصر المسلمین والمسلمات فی فلسطین، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا